السلام علیکم، میں امداد سوبرو۔ عمران خان صاحب کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جاتے جاتے ایک وارننگ دے کر گئے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا، جو انہوں نے مجھے کہا تھا اس سے کہیں زیادہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی برا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے، پاکستان میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کی سیاست کو اس وقت یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ آج عمران خان صاحب ایک ریلی بھی نکالنے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اجازت دے دی ہے، رات گئے تک جو خبریں تھیں وہ یہی تھی کہ حکومت نے اجازت دے دی۔ اب جب تک کہ آپ کے پاس ویڈیو آئے گی ہو سکتا ہے حالات تبدیل ہو چکے ہوں، لیکن اجازت، کیونکہ جو جواز تھے حکومت کے پاس وہ ختم ہو گئے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں دفعہ 144 کو چیلنج کر رکھا ہوا تھا، تو دفعہ 144 الیکشن کمیشن نے اڑا دینی تھی، ختم کر دینی تھی۔ الیکشن کا اعلان ہو جائے، شیڈیول آ جائے تو پھر ریلیز پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور الیکشن کمیشن نے کل اس پر مشاورت بھی کی تھی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب آج ریلی نکالیں گے، ریلی کی قیادت کریں گے عمران خان صاحب خود۔ تو عمران خان صاحب کے لیے کئی نئے مسائل پیدا ہوں گے، جس میں عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی، یعنی ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہونے کا امکان ہے، قوی امکان ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو آج ہی اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہ اس عدالت کا نوٹس نہیں ہے صرف، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے وکیلوں نے گارنٹی کروائی تھی، یقین دہانی کروائی تھی، کہ شورٹی دی تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کے وارنٹ گرفتاری جو اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ نے جاری کیے ہوئے ہیں ناقابل ضمانت، جس کے لیے عمران خان صاحب کو پولیس پکڑنے بھی آ گئی تھی یا وارنٹ کی تعمیل کروانے آ گئی تھی، حلالہ پڑ گیا۔ پی ٹی آئی والے شور مچانا شروع ہو گئے کہ عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کی گرفتاری، پولیس پہنچ گئی تو پہنچو پہنچو پہنچو، تو شیر آیا والا سین تھا۔ تو وہ اپنا پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت پہنچ گئی تھی، اور عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن عمران خان کے اوپر اس مقدمے کی سماعت تھی، یعنی جس دن عمران خان کو کے لیے کہا گیا تھا پولیس کو کہ ان کو اپنا گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، اور اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی تھی کہ 4 ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کروانے کے لیے پیش ہو جائیں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی 4 ہفتوں کا تو بہت وقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم 2 مہینوں کے لیے ساری عدالتوں کو کہہ دیں کہ آپ کاروائیاں بند کر دیں، دکان بند کر دیں اپنی، جج صاحبان دکان سے مراد کے اپنا عدالتیں بند کر دیں اور سماعتیں ہی نہ کریں، لوگوں کو بلائیں ہی نہ۔ تو اس پر بہرحال کافی آرگومنٹس کے بعد 13 تاریخ یعنی آج کے لیے عمران خان صاحب کے وکیلوں نے عدالت سے کمٹمنٹ کی تھی، اور اسی بنیاد پر عدالت نے عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ معطل کر دیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ ہے، انہوں نے بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، تو انہوں نے اسی فیصلے کے مطابق معاملہ جو ہے وہ آج کے دن پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب آج عمران خان صاحب ریلی نکالنے جا رہے ہیں جی، کیا کل نکالنی تھی، اس سے پہلے 8 مارچ کو نکالنی تھی، کل نہیں نکالنے دی گئی، اپنا دفعہ 144 نافذ ہو گئی کہ جی لاہور میں پی ایس ایل ہے، لاہور میں جشن بہاراں چل رہا ہے، اس کے لیے جشن بہاراں کی جو وہ میراتھن ریس ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہونی تھی، تو اس وجہ سے کل عمران خان صاحب کو اجازت نہیں ملی تھی، اور پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی طلب کر دی گئی تھی، جو عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ ٹینشن کا باعث بنی تھی۔ دوبارہ تو آج کہانی جو ہے وہ مختصر یہ کہ آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریلی کی قیادت کریں گے زمان پارک سے، اور روٹ ان کا مال روڈ ہوگا اور داتا صاحب جائیں گے مال روڈ پر۔ اب مال روڈ کا روٹ پہلے تھا، اب میرا خیال ان کا روٹ وہی ہوگا جو کل کے لیے تھا، گڑی شاہو، اور گڑی شاہو سے ہوتے ہوئے ریلوے اسٹیشن اور وہاں سے گھومتے گھماتے داتا دربار۔ تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب خود آتے ہیں ریلی میں یا عدالت جاتے ہیں۔ اگر عدالت نہیں جاتے اسلام آباد کی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے نئے وارنٹ گرفتاری ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بار کہا جائے کہ جی پولیس عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جتھے کھڑے کیے ہوئے، اور عمران خان صاحب رینجرز کے بغیر تو کسی کی مانتے نہیں ہیں، کیونکہ 25 مئی کو بھی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں یوں فاتح کے طور پر داخل ہوتے گئے سپریم کورٹ کے احکامات اپنے پاؤں کے تلے رونتے گئے اور ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے، تو پھر رینجرز جو تھی وہ عمران خان صاحب کو سامنے جب نظر آئی
اور ایف سی اور اس طرح کی جو پیراملٹری فورسز تو عمران خان صاحب وہاں سے پھر پیچھے دم دبا کر پیچھے بھاگے تھے، الٹے پاؤں دوڑ لگا دی تھی عمران خان صاحب نے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب عدالت جو ہے وزارت داخلہ سے پوچھے کہ جی بتائیں عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہ جی مجھے رینجرز، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے ان کو گرفتار کر کے آپ کے پاس پیش کیا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عدالت رینجرز کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیش کرے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ عدالت میں آئیں گے تو شاہ خانہ کا جو فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ جی جائیں اپنے گھر جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن پہلے جو بھی اگلی سماعت بنے گی، ایک آدھ دن پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے رکھا جائے کسی گیسٹ ہاؤس وغیرہ میں، اسلام آباد میں بہت کچھ ایسے ہوتے ہیں، یا اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، جہاں پر بھی پولیس اپنی کسٹڈی میں یا جوڈیشل کسٹڈی میں، کیونکہ عدالت کے مہمان ہوں گے تو جوڈیشل کسٹڈی میں۔ تو یہ لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب عدالت میں آج پیش نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کمنڈمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو آرڈر کر رکھا ہے کہ جی آپ نے آج کے دن 13 مارچ کو عدالت میں پیش ہونا ہے۔ خیر، یہ معاملات چلتے رہیں گے، عدالتوں کے ساتھ عمران خان صاحب کا مذاق، قانون کے ساتھ مذاق، آئین کے ساتھ مذاق، قوم کے ساتھ مذاق، عوام کے ساتھ مذاق چلتا رہے گا۔ عمران خان صاحب ڈگڈگی پر سب کو نچاتے رہیں گے۔ کل میں سن رہا تھا منصور علی خان صاحب نے اپنا جو نوجوان وہ ضلع شاہ علی بلال جو شہید ہو گیا، بیچارہ ملنگ آدمی تھا، اس کے والدین کو والد لیاقت صاحب اور والدہ خالدہ بی بی کو لیا ہوا تھا۔ ان کی ساری باتیں میں نے سنی تھی غور سے، تکلیف ہو رہی تھی۔ والدہ کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ جی میرا بیٹا عمران خان صاحب مجھے واپس لا کر دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی قاتل تحریک انصاف ہے، کہتی سب کے بچے صحیح سلامت واپس آ گئے، ان کے اپنے بچے صحیح سلامت بیٹھے ہوئے، میرا بچہ ہی تھا ان کے اوپر قربان ہونے کے لیے۔ تو وہ جو صورتحال اپنا ان کی باتوں سے لگ یہ رہا تھا کہ تحریک انصاف والوں نے اس بیچاری مظلوم فیملی کے ساتھ بھی چیٹ کیا ہے۔ عمران خان کے بھانجے نے جا کر دستخط کروا دیے اس میں، آئی جی کو، محسن نقوی کو، سب کو فکس کر کے اور ایف آئی آر درج کروانے کے لیے۔ اور بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہر کسی کے ساتھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، ڈگڈگی بنائی ہوئی، تو عدالت کے ساتھ بھی، آئین کے ساتھ بھی، قانون کے ساتھ بھی۔ تو اب آج عمران خان صاحب کا امتحان نہیں ہے، آج ہماری عدالتوں کا امتحان ہے کہ وہ عمران خان جو عدالت میں آنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہ اسی دن ریلی کی قیادت کریں گے جس دن عدالت کا آرڈر ہے کہ آپ نے پیش ہونا ہے، اور ایک عدالت کا نہیں، دو عدالتوں کا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب کا انکشاف۔ لیکن اس سے پہلے مختصراً نئی پولیٹیکل پارٹی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک گیلپ کا سروے آیا، اور گیلپ وغیرہ اس طرح سروے نہیں کیا کرتے، کچھ چیزیں فلر چھوڑتے ہیں، کسی کی فرمائش ہوتی ہے۔ یہ سرویز بہت جو ہے وہ معنی خیز ہوتے ہیں، یہ کوئی سادہ سروے نہیں ہوتے۔ ایسے پروفیشنل ایک ہوتا ہے نا کہ ایسے سرویز نہیں، وہ کوئی ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بار فلاں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاپولر ہے، فلاں حلقے میں فلاں لیڈر پاپولر ہے، ایک پراپر کاریگری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک نئی چیز جو ہے وہ فلر چھوڑا گیا ہے، نئی پولیٹیکل پارٹی کے لیے پاکستانی کیا کہتے ہیں، ایماندار قیادت۔ اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، زیادہ تر وہ لوگ نئی پولیٹیکل پارٹی چاہتے ہیں جس میں ایماندار قیادت ہو۔ تو اب عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو نااہل کرنے کے منصوبے ہو رہے ہیں، بلکہ آج ٹہریان والا مقدمہ بھی ہے۔ سچ ٹہریان کے مقدمے میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ان کو ریکارڈ طلب کیا گیا ہوا تھا، پچھلی سماعت پر اس پر مزید کارروائی نہیں ہو سکی تھی، نئی درخواستیں آ گئی تھیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ دستاویزات جو ہیں وہ 12 نئے ڈاکومنٹس پرانے سے ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے، جس میں امریکن عدالتوں کے فیصلے کے اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کا بیان حلفی پرانا جس میں انہوں نے کہا کہ ٹہریان ان کی بیٹی نہیں ہے۔ تو ان سارے معاملات میں کچھ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جی توشہ خانہ میں خان صاحب کی نااہلی پکی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کی نااہلی اور ایک نئی پولیٹیکل پارٹی، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آج کل جو اسلام آباد میں گوسپ ہے وہ یہ ہے کہ نئی پولیٹیکل پارٹی، اور اس کے لیے ظاہر ہے پرانی پولیٹیکل پارٹی سے صاف شفاف چہرے اکٹھے کیے جائیں گے یا وہ اکٹھے ہوں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، حیدر ہوتی اور اس طرح کے کچھ، حیدر ہوتی نہیں ایک اور ہوتی ہیں نام میں اس کا، وہ پیپلز پارٹی میں ہی رہے، وہ سارے، اور پھر ریسانی صاحب، تو وہ سارے ایک ری امیجننگ پاکستان کے نام پر ایک فورم انہوں نے بنا کر
کر رہے ہیں، اپنا سیمینارز وغیرہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں شاہد خاقان عباسی تو کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی میں تو مسلم لیگ نون میں ہی رہوں گا جب تک میں نے سیاست کرنی ہے، اگر مسلم لیگ نون چھوڑ دی تو پھر سیاست چھوڑ دوں گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا، میری ان کے ساتھ بات چیت گپ شپ چلتی رہتی ہے. انہوں نے بھی کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کی. لیکن اگر اس طرح کا کوئی ماحول بنے گا تو مفتاح اسماعیل صاحب جا سکتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آزاد ہیں. ان کو لگے گا کہ نئی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح کی ہے ان کے خیالات کے مطابق، جس کو پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کے آئین، پاکستان میں سویلین سپرمیسی، پاکستان کے پارلیمنٹ کا جو ہے اپنا وقار، اس کے مطابق سیاست کرے گی اور فوج کی طرف نہیں دیکھے گی تو ممکن ہے وہ ادھر چل پڑیں گے. لیکن یہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی جس کے لیے گیلپ سرویز وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ کچھ اور ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو نئی پولیٹیکل پارٹی کی باتیں اور عمران خان صاحب کا خوف نااہلی کا. کل خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، وہی ایک مزاحیہ مضحکہ خیز انٹرویو، مطلب 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 تعریفیں کر رہے تھے، تیسرا تعریفیں سن کے ہنس رہا تھا. عمران خان صاحب کا انٹرویو کر رہے خاور گمن دی رپورٹرز کا، وہ دوسرے وہ چودھری غلام حسین اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے اور ویڈیو لنک پر انٹرویو تھا. اس میں یعنی انٹرویو کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب لوگ ہم پر بہت تنقید کرتے ہیں کہ جی ہم آپ سے فرینڈلی سوال کرتے ہیں، تو آج ہم آپ سے صحافیانہ سوال کر رہے ہیں. تو جس پر عمران خان صاحب کا حادثہ نکل گیا. اور سوال صحافیانہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب آپ تو اتنے بڑے انقلابی، آپ نڈر آدمی، آپ کے پیچھے لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے مطلب سارا تعریف. اور وہ کہہ رہے ہیں فرینڈلی سوال نہیں، صحافیانہ سوال ہے. بھئی چمچا گیری جو ہوتی ہے نا، خوشامد اور تلوے چاٹنا، یہ صحافیانہ سوال نہیں ہوتا. پوری مکمل طور پر چمچا گیری کی اور عمران خان صاحب سے بھی رہا نہیں گیا، اور چودھری غلام حسین کے ہر سوال پر ہانسا نکل گیا عمران خان صاحب کا. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز، عمران خان صاحب نے کوئی نہ کوئی چیز دینی ہوتی ہے ہر بار، نہیں تو 1-2 نئی چیزیں وہ دے گئے. باقی تو وہی تھا عمران خان صاحب کا پرانا راگ، وہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں اسکول جایا کرتا تھا، جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، جب میں برطانیہ میں رہتا تھا، جب میں نے شوکت خانم شروع کیا تھا، مطلب وہی پرانی باتیں، وہی پرانا راگ، تو وہی 26 سال، مطلب بہرحال. تو اس میں 1-2 سوالوں کے جواب میں عمران خان صاحب، وہ سوال تو وہ نہیں تھے لیکن عمران خان صاحب خود ادھر آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کے متعلق، عاصم نصیر صاحب کے متعلق تھا کہ جی آپ اتنے لاکھوں لوگ بھی لے گئے تھے. اب یہ سوال تھا جی، آپ لاکھوں لوگ اسلام آباد لے گئے تھے، آپ چاہتے تو آپ روک سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے آرمی چیف کے تقرر کے اوپر صدر عارف الوی کو کہا کہ جو مرضی جو آئین اور قانون کہتا ہے آپ وہ کر لیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بہت برا ہوں تمہارے ساتھ، میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ جو ہوگا تم یاد کرو گے، اس سے زیادہ برا ہوگا. تو کہتے جی وہ ٹھیک کہہ گئے تھے. یعنی موجودہ آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے جانے کے بعد سویلین حکومت ہی تھی نا، تو سویلین حکومت بیچاری، مطلب اس کا عدالتیں بہت ہی تگڑی ہیں، اس حکومت سے عمران خان صاحب کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی. تو یہ جو عمران خان صاحب کا اشارہ تھا یہ جنرل عاصم منیر کی طرف تھا. پہلے بھی انہوں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ عاصم منیر کے آنے کے بعد، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کے آنے کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ فرق پڑے گا، لیکن ہمارے اوپر سختیاں زیادہ ہو گئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ مجھے یہ کہہ کر گئے تھے. اب ان کو قمر جاوید باجوہ صاحب کے محبتیں یاد آنے لگ گئی عمران خان صاحب کو کہ باجوہ صاحب نے بچا کے رکھا تھا. پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے میرے ساتھ غداری کی. باجوہ صاحب کے اوپر میرا یقین تھا ان کے اوپر. 9 اپریل کی رات تک تو میں یقین کر رہا تھا ان کی ہر بات پر، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ دھوکے بازی کریں گے، غداری کریں گے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی موجودہ جو فوجی کمان ہے، جنرل فیصل نصیر کا تو نام لیتے ہی رہتے ہیں، باقیوں کے اوپر تو اپنا عمران خان صاحب تو اپنا گالم گلوچ بھی کر دیتے ہیں، نام ان کے بگاڑ کر بات بھی کرتے ہیں، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، پھر ڈرٹی ہیری، پھر آج کل کہتے ہیں سائیکوپیتھ. تو وہ ساری باتیں تو کرتے رہتے. اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب اپنے چاہنے والوں کو، کیونکہ عمران خان صاحب جب ایسی کوئی بات کرتے ہیں خود کھل کر بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بقول کہ جو موجودہ آرمی یعنی سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے اس کے اوپر تنقید کرنا یا اس کے اوپر کوئی سیدھا الزام لگانا سیدھا آرٹیکل 6 کو دعوت دینے کے برابر ہے.
ججوں کے ساتھ جو مرضی کر لو، پارلیمنٹ کے ساتھ جو مرضی کر لو، آئین کے ساتھ جو مرضی کر لو، طاقتور کے ساتھ نہیں بگاڑنے کا عمران خان کا یہ اصول ہے، خود انہوں نے کہا ہوا ہے۔ تو یہ تو اشارے کنائیوں میں بات انہوں نے کر دی کہ جی جو عاصم منیر ہیں انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ پی ٹی آئی کا جو ٹرول اپنا بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ، وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جنرل عاصم منیر کے متعلق عجیب و غریب قسم کا ایک ٹرینڈ چلا تھا، وہ ایک انٹرویو تھا اس کا عادل راجہ کا، اس کی بنیاد پر حافظ سم تھنگ عجیب و غریب قسم کا۔ تو اب ہوگا یہ کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف پراپر پروپیگنڈا کیا جائے گا، اچھا خاصا پروپیگنڈا آپ کو آئندہ نظر آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جب تک جنرل عاصم منیر کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا تب تک عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ عمران خان صاحب بہت کچھ چاہتے ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج ان کو گود میں لے اور واپس لا کر اقتدار میں بٹھائے۔ تو اب عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی کچھ بدلی ہے، یا جو پالیسی ان کی تھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اشارے کنائیوں میں، خود بات نہیں کریں گے، لوگوں سے بات کروائیں گے۔ لوگوں کے بچے، وہ جو خالدہ بی بی کہہ رہی تھی نا کہ میرا بیٹا مروا دیا اور ان کے اپنے بچے محفوظ ہیں، لوگوں کے بچوں کو آگے کریں گے، خود آگے نہیں آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔